اللہ نے کلام کے لیے طور کی پہاڑی پہ بلایا، گفتگو ہوئی، پھر جناب حضرت کلیم کے قلب اطہر کے اندر ایک جذبہ ابھرا کہ جس کی باتیں اتنی پیاری ہے اس کی صورت کتنی پیاری ہوگی۔ چنانچہ عرض کر بیٹھے ربی ارنی انظر الیک، ایک بار، دو بار، 5 بار، 8 بار، 9 بار، 9 بار عرض کر رہے ربی ارنی، ربی ارنی انظر الیک، او پیارے ربا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے ہر دفعہ دعا کے معاملے میں یہی جواب دیا، اے میرے کلیم ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ پائے گا۔ اب جناب کلیم کے قلب پر ایک بوجھ، ایک بھار، ایک وزن آیا۔ میرے رب قدیر کی قدرت کا مزاج یہ ہے، میرا رب اپنے پیغمبروں کو ناراض نہیں کرتا، اس لیے میرے رب قدیر نے حالانکہ رب ہے بے مثال، میرا رب وہ بے نیاز ہے، وہ چاہتا تو بس جواب دے دیتا، لیکن میرے اساتذہ فرمایا کرتے ہیں اور ہوتے ہیں نبی اور ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب کی تشفی کے لیے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جعله دكا وحر موسى صيقا۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو رب نے فرمایا طور کی پہاڑی پہ میں اپنا نور ڈالتا ہوں، ایک نور کی تجلی پہاڑی پہ گرے گی، اگر تو نے پہاڑ کو دیکھ لیا، تو نے اس پہاڑ کو دیکھ لیا، تیرے اوپر کوئی اثر نہ ہوا، پھر مجھے بھی دیکھ لینا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب رب نے اپنے نور کی ایک تجلی پہاڑی پہ ڈالی، جَعَلَهُ دَكًّا، پہاڑ پھٹ گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اے پہاڑ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جناب موسیٰ مدہوش ہو کے گر پڑے۔ فَلَمَّا فَاقَ، جب آپ کو افاقہ ہوا، آپ اپنی اصلی کیفیت میں لوٹے، عرض کی ربا سبحانکا، اے تو پاک ہے، میری ساری کی ساری توجہ تیری بارگاہ میں ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ایک تجلی دیکھی، دھیان ہے نا، یہ جناب حضرت موسیٰ کی معراج ہو گئی، لیکن آذرامنہ کے لال کی معراج، موسیٰ جا رہے ہیں، خود ریکویسٹ کر رہے ہیں دیکھوں گا، رب ایک تجلی دکھاتا ہے، اور ادھر معاملہ یہ ہے یا رسول اللہ، اللہ سلام بھیج رہا ہے، وہ یدعوکا، وہ آپ کو بلا رہا ہے، وَإِنِّي حَامِلُکا، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ نہیں یار ایسے نہیں وَهَذَا مَرْكَبُكَ، حضور میں اکیلا بھی نہیں آیا، سواری بھی لے کے آیا ہوں۔ میری آقا فرماتے ہیں فَإِذَا تَانِيَاتِ ثُمَّ مُتِيتُ بِطَسْتٍ مِّن ذَهَبٍ مَمْلُوٍ إِيمَانًا ثم أوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يقال له البراق۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں حتیم کعبہ میں تھا، اتنے میں جبریل آیا، اکیلا نہیں، ایک نور کی سواری لے کے آیا، اور عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو لینے آیا ہوں، میں آپ کو لینے آیا ہوں، میں آپ کو لینے آیا ہوں، میں آپ کو لینے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اپنا جانا اور ہے رب کا جان موسیٰ کا کجا جانا
میرے نبی جی کا کجا اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا. اللہ آپ کو جزا دے. یہی کیفیت ہے یہ جو آدھ سے پیچھے ہو سب کے ہاتھ لہرانے چاہیے. اپنا جانا اور ہے رب کا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے اذان وچ وی نالے اے نماز وچ وی نالے اذان وچ بھی نالے اے نماز وچ بھی نالے سونے دے نام دا رکھیا اللہ نے خود لحاظ. ویسے شاعر نے یہاں خیال بولا ہے. اللہ تعالیٰ خیال سے پاک ہے لیکن یہ خیال پنجابی والے یہ اردو والے نہیں ہے. جی اس نے ایسا خیال رکھیں یعنی اس کی حفاظت کرنا لحاظ رکھنا. سونے دے نام دا رکھیا اللہ نے خود خیال اے اذان وچ وی نالے اے نمازاں وچ وی نالے اذان وچ وی نالے اے نماز وچ بھی نالے. رب اس تو جدا نہیں رب تو نئے جدا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا آواز آئے ذرا مل کے کہہ دو سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا